اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الزکاة ولا تکونوا من المشرکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سادات کے متعلقہ مسئلہ زکوٰۃ ہے کہ سید کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے قرآن نے مطلق کہا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، آتوا الزکاة، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اب اس میں زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے، کس کو کرتا ہے؟ مصارف زکوٰۃ بھی قرآن نے سارے بیان کر دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، مطلب فقیر کو دو، مسکین کو دو، اور جو عامل ہیں دور رسالت میں جو تھے ان کو دو، جی اس طریقے سے جو مقروض ہے اس کو دو، طالب علم کو دو، جو مسافر ہے اس کو دو وغیرہ۔ لیکن بیچ میں سادات کا استثناء ہے، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ مطلب یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک عام حکم ہوتا ہے اور اس میں پھر تخصیص ہو جاتی ہے، جیسے کہ مطلب ہے کہ حضور کا حکم ہے کہ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، مشرکوں کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ تو ذمیوں کا بیچ میں اقتلوا کا جو حکم ہے اس سے استثناء آیا ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے کسی کو بھی دیں گے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں، کچھ ہمارے بھائی ان کو سید کا پتہ نہیں ہوتا کہ سید کس کو کہتے ہیں، ہاشمی کس کو کہتے ہیں، علوی کس کو کہتے ہیں، عباسی کس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی، حالانکہ وہ تو قابل تعظیم ہیں، وہ تو حضور کی ایک نسبت سے مشرف ہیں اور اکابر ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت مجدد میت سابقہ و حاضرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ تو بہت زیادہ تعظیم کا حکم دیتے تھے۔ آپ کی مسجد میں اگر 11ویں شریف یا بڑی 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا یا کوئی میلاد شریف کا پروگرام ہوتا، آپ تاکیداً فرماتے کہ سادات کو ڈبل لنگر دینا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب ایام علالت میں تھے، سید زادے نے پیچھے سے ویل چیئر کو حرکت دی، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ حرکت نہ دیں، آپ بیٹھے، میں آپ کو چلاؤں گا۔ اور اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مریدین کے درمیان بیٹھ کر فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے، سید زادہ اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا سامنے سے وہ گزر پاتا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے۔ وہ اگر کرکٹ کھیلتا، گیند لینے کے لیے ادھر ادھر حرکت میں آتا جاتا، اس کی آمد و رفت ہوتی، تو امام اہل سنت پھر بھی اس کی تعظیم کے لیے فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی مقدس چیزیں لکھتے ہوئے بھی آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے اور سید کے ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ تو جب اتنا قابل تعظیم آل رسول ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس کا کیا فلسفہ ہے یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، اصطلاحات کو جاننا ہے کہ سید کون ہے۔ کیا ہر دوسرا بندہ آج کل جو سید بنا ہوا ہے وہ سید ہے؟ نہیں، سید خاص ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے حضرت مولا کائنات داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو اولاد خاتون جنت حضرت سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ملا کر حسنین کریمین کہتے ہیں، ان کی آگے جو اولاد ہوگی اس کو ہم سید کہیں گے، اس کو ہم جو ہے وہ سید کہیں گے۔ اور ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ ہاشمی جو ہے حضرت عبد المطلب کے آگے جو بیٹے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث، اور پھر آگے پوتے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے جو ہیں
یہ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ سید اور ہاشمی میں نسبت عام خاص جو ہے وہ مطلق ہی ہے۔ ہر سید ہاشمی تو ضرور ہے، لیکن ہر ہاشمی کا سید ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا آگے آپ کے دو لخت جگر ہیں حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں تو وہ ہاشمی علوی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ اور عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان کو عباسی کہتے ہیں۔ تو بہرحال سید ہو یا ہاشمی ہو یا عباسی ہو یا علوی ہو، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو ڈائریکٹ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر یعنی صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ صدقات کو دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس عدم جواز کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں والد کو کیوں نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی، والدہ کو کیوں نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک میل کچیل ہے، اور والدین کا جو رشتہ ہے بڑا پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے۔ تو جو علت ادھر ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بدرجہ اتم وہ علت جو ہے وہ صدقات میں پائی جا سکتی ہے، کیونکہ جو صدقات ہیں وہ آل رسول ہیں، جی وہ آل رسول ہیں، اور ان کی سادات کرام جو ہیں وہ طیب و طاہر جو ہے وہ نسل ہے، اس کے وہ لائق ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ مال زکوٰۃ ہے یہ تو میل اور گناہوں کا دھون ہے، اسی وجہ سے جو ہے مطلب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ ایسی وجہ اور ایسی علت ہے سادات کرام پر زکوٰۃ کے حرام ہونے کی کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، اور یہ کسی زمانے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الحسین قشیری، صحیح مسلم جو ہے وہ اس کی دوسری جلد اور صفحہ 540 پر اور حدیث نمبر 1072 پر، اور دار ابن عزم بیروت کا یہ مطبوع ہے، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کے اموال، یہ لوگوں کے اموال کے میل ہی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہیں، جی ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور دیکھیں علامہ عبد الوہاب شعرانی کی بڑی مشہور کتاب ہے المیزان الکبری شعرانیہ، صفحہ 32 اور دوسری جلد مطبوع لاہور پر یہ بات موجود ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ اتفق الائمۃ الاربعۃ علی تحریم الصدقۃ المفروضۃ علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب وہم 5 بطون آل علی و آل العباس و آل جعفر و آل عقیل و آل الحارث بن عبد المطلب، ھذا من مسائل الاجماع والاتفاق۔ جی علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں اس بات پر چاروں ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل جو فقہائے اربع ہیں، فقہ کے 4 مشہور ائمہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان چاروں کا اس بات پر جو ہے وہ اتفاق ہے جو فرض صدقہ ہے وہ صدقات کو دینا حرام ہے، جی صدقات کو دینا جو ہے وہ حرام ہے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور وہ 5 قبیلے کی شاخیں ہیں، نمبر 1 اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 آل عباس، نمبر 3 اولاد جعفر، نمبر 4 اولاد عقیل، اور نمبر 5 آل حارث بن عبد المطلب۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ اجماعی اور اتفاقی مسائل میں سے ایک جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فتاوی رضویہ شریف کا صفحہ جو ہے وہ 99 سے 104 تک 10ویں جلد و رضا فاؤنڈیشن
مرکزی جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ نظامیہ رضویہ رضا فاؤنڈیشن جو فتاوی رضویہ شریف تقریباً 36 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول فرماتے ہیں زکوٰۃ سادات کرام وسائر یعنی تمام بنی ہاشم پر حرام قطعی ہے، جس کی حرمت پر ہمارے ائمہ ثلاثہ بلکہ ائمہ مذاہب اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع جو ہے وہ قائم ہے۔ اول تاخر تمام متون مذہب قاطبہ بے شذ و شاذ و عامہ شروع معتمدہ و فتاوی مستندہ اس حکم پر ناطق اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتر حدیثیں اس باب میں وارد، اور اس وقت جہاں تک فقیر کی نظیر ہے 20 صحابہ کرام نے اس مضمون کی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، اور بے شک اس تعلیم کی علت ان حضرات عالیہ کی عزت و کرامت و نظافت و طہارت کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور گناہوں کا دھون ہے، اس ستھری نسل والوں کے قابل نہیں، اس ستھری نسل والوں کے قابل نہیں۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلیل کی تصریح کی کما فی حدیث المطلب عند مسلم و ابن عباس عند الطبرانی و علی المرتضیٰ عند الطحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے جیسا کہ مسلم کے ہاں حدیث عبد المطلب ہے، امام طبرانی کے ہاں حدیث ابن عباس ہے، علامہ طحاوی کے ہاں حدیث علی المرتضیٰ میں ہے، اور اسی طرح علماء جیسے امام ابو جعفر طحاوی ہیں شرح معنی الآثار، ان کے علاوہ دیگر علماء اس حکم یعنی سادات کرام پر زکوٰۃ کے حرام ہونے کی یہی علت بیان فرماتے ہیں، اور شک نہیں کہ یہ علت تغیر زمانہ سے متغیر نہیں ہو سکتی، تو دائماً ابداً بقائے حکم میں کوئی شبہ نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے مرور زمانہ سے حالات زمانہ سے باقی احکام بدل جاتے ہیں، لیکن یہ سادات کی ایسی علت ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ تو پھر ظاہر بات ہے سادات قابل تعظیم ہے، ان کی تعظیم تو ہم نے کسی طریقے سے کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے، تو کیونکہ سادات میں بھی غربت آ سکتی ہے، افلاس آ سکتا ہے، ان کے گھریلو حالات ناساز ہو سکتے ہیں، ان کی فیملیز میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کا مداوع ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں تو مال کا 40واں حصہ ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے نا، تو بقیہ جو ہے 97.5 روپے میں تو فرض نہیں ہے، وہ تو اپنے، تو آپ فرماتے ہیں جو اپنے 100 میں سے 250 روپے زکوٰۃ دی ہے اور باقی جو ہے 97.5 آپ کی اپنی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو ہے جو خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگر اپنے مال کے 100 میں سے ایک حصہ بھی سادات کرام کے لیے جو ہے وہ خاص کریں تو پھر بھی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر دوسری صورت اگر کوئی زکوٰۃ ہی کی رقم دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ رقم کسی شرعی فقیر کو دے، اور وہ شرعی فقیر سادات کرام میں ساری یا کچھ پیش کر دے، تو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ طریقہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تو اور صدر و شریعت تو فرماتے ہیں بار شریعت کے صفحہ 931 پہلی جلد مکتبۃ المدینہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہاشمی بھی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیسے کہ علوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عباسی کو نہیں دی جا سکتی، تو آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن ذہن میں رکھنے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سادات کی خدمت نہیں کرنی ہے، سادات کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی صورت اب نہ لیں، دیکھیں ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من صنع الی اہل بیتی یدن کافات علیہا یوم القیامہ، آپ نے فرمایا جو بھی میری اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے پیش آئے گا، فرمایا قیامت والے دن اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں خود جو ہے وہ حصہ عطا فرماؤں گا۔ اور خطیب بغدادی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صنع صنیۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعلی مکافاتہ اذا لقینی، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے، اس کا صلہ جو ہے دنیا میں مجھ پر، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے،
جب وہ قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے گا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو دنیا میں سادات کی جو ہے وہ تعظیم نہیں کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ متوسط حال والے اگر مصارف مستحبہ کی بھی وسعت نہیں دیکھتے تو بحمداللہ وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی کا مال جو ہے ادا اور خدمت سادات بھی بجا ہو، یعنی کسی مسلمان مصرف زکوٰۃ معتمد علیہ کو جو ہے اس کی بات سے نہ پھیرے، مال زکوٰۃ سے کچھ روپیہ بنیت زکوٰۃ دے کر مالک کر دے، پھر اس سے کہے کہ تم اپنی طرف سے فلاں سید کی نظر کرو، تو اس میں دونوں مقصود جو ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاصل ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ تو اس فقیر کو گئی، اور یہ جو سید نے پایا نذرانہ تھا اس کا فرض ادا ہو گیا، اور خدمت سید کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کو ملا۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے آل رسول سادات کی تعظیم بجا لانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور سادات ہر دور میں جو ہیں وہ قابل تعظیم ہیں۔ ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث اور ناظم تعلیمات قبلہ استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ مسلک اہل سنت پر اور تمام مسلمین پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے ہیں، ہر سال اسپیشل میلاد کرتے ہیں جس پر سادات کو جو ہے وہ آپ دعوت دیتے ہیں، اور جب ہمارے پیپر ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ جب امتحانی کمرے میں ایگزامینیشن ہال میں جب کسی طالب علم کو بھیجنا ہے تو اگر اس کلاس میں کوئی سید اور آل رسول ہے تو پہلے اس کا نام رکھنا ہے تاکہ سید کو امتحان کے معاملے میں بھی انتظار کی دشواری نہ کرنی پڑے۔ اللہ کریم سادات کی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور در میں سکھ نے ہر طرح ان کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔